بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ 254 آیت نمبر 254 یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں تجارت نہیں ہوگی، نہ گہری دوستی کام آئے گی، نہ ہی سفارش چلے گی، شفاعت چلے گی، اور ظالم وہی ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب اگرچہ کفر ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں اس حکم میں انفاق کا انکار مراد ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جس آیت میں ظلم کا تذکرہ آئے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کون سا ظلم بتایا گیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا سورہ جمعہ میں، جن کو ہم نے تورات دی اور انہوں نے تورات کا جو حق بنتا تھا ادا نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر قیمتی علوم والی کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یا اب جو یہ ظالم کہا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو قتل کرتے تھے، ظلم کون سا ظلم؟ تورات کو چھوڑ دیا۔ تو جہاں سے ہدایت لینی تھی جب اس کو چھوڑ دیا، ایسے ظالم کی اللہ کیسے ہدایت کرتا؟ ایسے ظالموں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے اب کفر جو اس آیت میں آ رہا ہے، سب سے پہلے دیکھیں اس آیت میں حکم کس بات کا دیا گیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے انکار کرنے والے، اس کا کفر کرنے والے ظالم ہیں۔ وہ حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو، خرچ کرو، انفاق کرو۔ یہ آیت الکرسی اور چند آیات کے بعد پھر پورا لمبا چوڑا بیان ہے انفاق کا، اور قرآن مجید میں یہ مقام ہے سورہ بقرہ کے اواخر میں جہاں پہ سب سے زیادہ اکٹھا انفاق کا ذکر آیا، مثالیں دے کے اور بہت وضاحت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ انفاق کا بیان کیا گیا۔ پھر وہاں پہنچ کر میں انفاق کا ذرا جو اصل معنی ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ یہاں پہ معنی کیا عرض کروں آپ کے؟ عام معنی خرچ کرو۔ اے ایمان والو، جو مال جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس دن کے کہ جس دن نہ تجارت کام آئے گی، نہ دوستی کا فائدہ ہوگا۔ خلتن، دوستی اس کا معنی نہیں ہے گہری دوستی ہے، خلہ خلیل سے ہے۔ خلیل کون سا ہوتا ہے؟ گہرا دوست۔ کوئی پکے سے پکی دوستی بھی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، سب چھوڑ دیں گے۔ ولا شفاعہ، اور شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کی شفاعت مشکوک ہے، ان کو شفاعت نصیب ہونا کم از کم میں یہ کہہ رہا ہوں مشکوک ہے۔ ورنہ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو ورنہ شفاعت کام نہیں آئے گی، خرچ کرو ورنہ پکی دوستیاں کام نہیں آئیں گی، خرچ کرو ورنہ کوئی تجارت نہیں کر سکو گے۔ تم یہ سمجھو کہ اتنا پیسہ جو جوڑا ہے یہاں پہ سب کچھ کر لیتا ہوں، کہیں پھنس جاؤں تو پیسہ استعمال کر کے بچ جاتا ہوں، تو وہاں بھی پیسہ استعمال کر کے کوئی تم تجارت کر لو گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ خرچ کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور ظالم تو وہی ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی جنہوں نے یہ باتیں نہ مانی۔ 255 نمبر آیت الکرسی ہے، یہ جو روایات کے مطابق قرآن کریم کی سب سے زیادہ اہم اور بلند مقام والی آیت ہے۔ خداوند عالم کی
توحید اس میں بیان فرمائی گئی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، الحی زندہ ہے، القیوم اور باقی تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا۔ حی زندہ ہونا، اللہ کے زندہ ہونے، اللہ کے بارے میں حیات کا وہ تصور نہیں ہے جو عام طور پر ہم جس کو حیات سمجھتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں نبض چل رہی ہے، زندہ ہے۔ اللہ کی نبض نہیں ہوتی کہ چل رہی ہے، چلتا پھرتا ہے، زندہ ہے، سانس لیتا ہے، زندہ ہے، آنکھوں سے دیکھتا، آنکھیں کھولتا ہے، جھپک رہا ہے، زندہ ہے، بول رہا ہے، زندہ ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں حیات کے بارے میں۔ خداوند عالم کی حیات انسانوں والی حیات نہیں ہے، بلکہ اس کا جو خلاصہ کیا جاتا ہے علم اور قدرت، علم اور قدرت، سب کچھ کر بھی سکتا ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، اس میں خلاصہ کیا جاتا ہے۔ بس خدا کو جب زندہ کہیں گے تو وہ زندہ نہیں ہے جسے کسی اور نے حیات بخشی ہو یا کسی اور نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہو اور اگر وہ چاہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے، نہیں، ایسا زندہ کہ جس نے نہ کہیں سے زندگی لی ہے اور نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی باقی رہے۔ اور اسی سے اگلا لفظ ہے القیوم، باقی جو کوئی بھی ہے، جو چیز بھی قائم ہے، زندہ ہے، اس نے اپنی حیات کہاں سے لی ہے؟ اس کو زندہ رکھنے والا، قائم رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کو وجود میں لانے والا، یعنی پہلی دفعہ زندگی دینے والا، زندگی باقی رکھنے والا، سب چیزوں کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ، اور ان کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ صدق اللہ